صفحہ عبرت ریاض کے عربی ماہنامہ الفیصل سفر 1414 ہجری میں کرسٹوفر کولمبس کے بارے میں ایک تحقیقی مضمون چھپا ہے۔ اس کا عنوان ہے لماذا اخطأ کولمبس، کولمبس نے کیوں غلطی کی۔ اس کے لکھنے والے دکتور مظفر صلاح الدین شعبان ہیں۔ اس مضمون کا ایک پیراگراف یہ ہے: 8ویں صدی عیسوی سے لے کر 12ویں صدی عیسوی تک کے زمانے میں عربی زبان ہی دنیا کے بیشتر لوگوں کی علمی زبان تھی۔ اس بنا پر کولمبس نے عربی زبان کو تمام زبانوں کی ماں قرار دیا، اور اسی سے اس کا سبب بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیوں اپنے پہلے سفر میں ایک اسپینی لوئی دی تور کو خصوصی مترجم کے طور پر اپنے ساتھ لے گیا، جو کہ عربی زبان سے بخوبی واقف تھا۔ اس واقعے کا ذکر انسائکلوپیڈیا باٹینیکا میں اس طرح آیا ہے: کولمبس چونکہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جہاں جا رہا ہے وہاں اس کو وحشی لوگ ملیں گے یا مہذب لوگ، اس نے اپنے جہازوں پر سستے اور معمولی سامان لاد لیے تاکہ وہ وہاں کے قدیم باشندوں سے ان کا سونا حاصل کر سکے۔ مگر اسی کے ساتھ اس نے ایک شخص لوئی دی تور کو اپنے جہاز میں بٹھایا، جو کہ ایک یہودی تھا، اور وہ عبرانی اور کلدانی کے علاوہ کچھ عربی زبان بھی جانتا تھا، اس ضرورت کے پیش نظر کہ وہاں عظیم خان سے اس کی ملاقات پیش آ جائے۔ یہ اس دور کی بات ہے جو 500 سال پہلے دنیا میں پایا جاتا تھا۔ اس وقت عربی زبان کا وہی مقام تھا جو آج انگریزی زبان کا مقام ہے۔ اس وقت عربوں کو وہی درجہ حاصل تھا جو آج اہل مغرب کو حاصل ہے۔ اس وقت عالمی واقعات کی کنجی مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، جس طرح آج وہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں دکھائی دیتی ہے۔ یہ تبدیلی کسی سازش کی بنا پر پیش نہیں آئی، بلکہ تمام تر فطرت کے قانون کے تحت پیش آئی۔ اس دنیا کے لیے خدا کا مقرر کیا ہوا قانون یہ ہے کہ جس کو جو کچھ ملے گا استعداد کی بنا پر ملے گا، اور جس سے جو کچھ چھنے گا بے استعدادی کی بنا پر چھن جائے گا۔ اس دنیا میں جو لوگ محروم رہ جائیں انہیں دوسروں کی سازش یا تعدی کا انکشاف کرنے کے بجائے اپنی بے استعدادی کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ کچھ پائیں گے تو اپنی بے استعدادی کو ختم کر کے ہی پائیں گے۔ شکایت اور احتجاج کی بنیاد پر یہاں انہیں کچھ ملنے والا نہیں۔ موجودہ دنیا کو اس کے پیدا کرنے والے نے کسی خاص نسل یا کسی خاص گروہ کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں کسی ایک انسان کا جو حق ہے وہی دوسرے تمام انسانوں کا حق بھی ہے۔ یہاں کوئی چیز صرف وہ لوگ پاتے ہیں جو فی الواقعہ اس کے حقدار ہوں۔ حقدار کون ہے؟ قرآن کے مطابق حقدار وہ ہے جس میں نفع بخشی کی صلاحیت ہو۔ قرآن میں فطرت کا ایک مستقل اصول یہ بتایا گیا ہے کہ جو چیز انسانوں کو نفع پہنچانے والی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمْكَثُّ فِي الْأَرْضِ and that which is for the good of mankind remains on the earth۔ یہی اس دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ابدی قانون ہے۔ یہاں قیام و استحکام صرف اس کو ملتا ہے جو نفع بخشی کا ثبوت دے، جو دوسروں کے لیے مفید ثابت ہو، کسی قوم کی زبان ہو یا اس کی حکومت، کسی قوم کا کلچر ہو یا اس کی اقتصادیات۔ کسی بھی چیز کو صرف اس وقت تک زمین کے اوپر برتری اور بالادستی حاصل ہوگی جب تک اس میں دوسروں کو نفع پہنچانے کی صلاحیت ہو۔ نفع بخشی کی صلاحیت کھوتے ہی وہ اپنا غالب مقام بھی کھو دے گی۔